السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیغم، یہ بیٹا ان کو باہر نکال لیں، وہاں سے شور کر رہے ہیں، نکال کے جلدی ہیں۔ آج ہم اپنے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 61 اور درس نمبر 27 کے ساتھ اللہ کا احسان ہے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آیت تھوڑی بڑی ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ایک نشست میں جتنا آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا آپ کو مفہوم سمجھاؤں گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ وَإِذْ، اور جب، آپ کو پہلے بتایا کہ اس طرح جب آئے تو یہ کسی گزشتہ واقعے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعے رسول اللہ کو بتا رہے تھے قرآن میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو نیو کمرس؟ ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ۔ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ واقعہ جب وہ بات، اس کے لیے وَإِذْ، اور جب قُلْتُمْ، تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ بنی اسرائیل کی بات ہوئی، یا بنی اسرائیل نے جو کہا، اللہ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ ہم نے تم پہ جو احسان کیے، نیکیاں کی تمہارے ساتھ۔ لن نصبر، لا کا مطلب نہیں، اگر لام نون زبر لن آ جائے تو یہ تاکید کرتا ہے کہ ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ سامنے دیکھیے، علی طعام واحد، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، واحد یعنی ایک، علی طعام واحد ایک ہی کھانا، ایک ہی کھانے پر، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، رب کا یا ربی کا ہے 61 نمبر آیت، فدعو لنا رب کا کیا ہو گیا 61 نمبر آیت، ربو کا یا رب کا؟ رب کا اپنے رب سے، تیرے رب سے، یعنی تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، مما اس سے جو تنبت اگاتی ہے، یہ آگے اس کو مفہوم سمجھاتا ہوں، ارض زمین، من بقلہا اپنی سبزیاں، وکثائیہ اور ککڑی، کھیرا، تر، یہ سبزی کو کہتے ہیں، وفومیہ اور لہسن، وہ عدسیہ اور مسور کی دال جسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ پھر آگے ہیں شرارتیں کرنے، بیٹھ جائیں، یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ وبصلیہ اور پیاز، قال تو کہا موسیٰ نے، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس سے، ہوا ادنا وہ جو کم تر ہے، بالذی بدلے اس کے، ہوا خیر جو بہترین ہے۔ تو پھر کیا، اہبطوا مصرا، اہبطوا سارے اتر جاؤ، نکلو یہاں سے، مصرن کسی شہر میں، مصر ایجپٹ کے لیے نہیں ہے، اس میں نکرہ ہے، عام ہے، کسی شہر کے لیے۔ فَإِنَّ لَكُمْ فَإِنَّ تو بے شک لَكُمْ تمہارے لیے وہاں ہے، مَا سَأَلْتُمْ جو تم نے سوال کیا ہے، جو مانگا ہے، وَضُرِبَتْ اور ان پہ ماری گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم ان سب پر، ذلت والمسکنہ اور محتاجی،
وباؤ اور وہ جب وہ سب پلٹے بغضب من اللہ، ایسے پلٹے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، اللہ کا غضب. ذالک یہ بأنہم بوجہ اس وجہ سے تھا کانوا یکفرون کہ وہ سب کفر کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَيَقْتُلُونَ اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کو اور انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر الحق. ذالک یہ بما اس وجہ سے، بما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے یعتدون حد سے نکل جانے والے. اب اس کا مفہوم سمجھیں. بیٹھیں زیغم. جی بیٹا. جی جی بما تنبت الارض، عارضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ارضو من بقلها. اب سنیں اس کو سمجھیں. اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی وہ واقعہ یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ سے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب اے بنی اسرائیل جب وہ واقعہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا. تحمل سنا. آپ جو بڑی لڑکیاں بچی ہیں آپ زیادہ تحمل سے، اور یہ قرآن والے بچے میری طرف دھیان رکھیں آپ سارے، کہ وہ واقعہ یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تم نے موسیٰ سے اپنے نبی سے کہا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے کے اوپر گزارا نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں ہے. ایک ہی کھانا کون سا تھا ان کا؟ کیا بتایا تھا؟ جی شاباش. سب مناہل کے لیے صلوات پڑھے مل کے. اللہم صل محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. وہ جو کھانا تھا گزشتہ سبقوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے کہا تھا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور کیا تھا؟ ایک تو تمہارے لیے سایہ کیا، اور دوسرا تمہارے لیے نازل کیا من اور سلوہ. آپ گزشتہ سبق یہ آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ، من اور سلوہ جو اللہ نے ان کے لیے اتارا، وہ آپ دیکھیے گا اس میں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ روز ہمیں یہ جو چکن آتا ہے، یہ گوشت آتا ہے، اور یہ جو روز میٹھا آتا ہے، من مٹھائی تھی، میٹھا من ایک سویٹ ڈش میں نے پورا تفصیل سے بتایا، اور سلوہ ایک پرندہ تھا بٹیر کی شکل کا جو آتا تھا اور یہ پکڑ کے کھاتے تھے ذبح کر کے. اب یہ مختلف ہے، اتنی باریکی میں اگر جائیں کہ اس کو فرائی کیا ہوا بھونا ہوا آتا تھا یا بھونتے تھے، یہ صحیح معلوم نہیں ہے مجھے. اتنا معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ بھیجا. من رات کو جیسے ہی اوس پڑتی ہے بار شبنم گرتی ہے، اس طرح کا ایک سسٹم ہوتا تھا، اور صبح پتھروں پہ جھاڑیوں پہ وہ گم ٹائپ بن جاتی تھی، اس کو پانی میں بھگو کے پئیں تو شربت ہوتا تھا، ویسے اس کو کھاتے تھے میٹھا کے لیے. جو وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو نئے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے. اور سلوہ ایک پرندہ تھا جو آسمان سے آتے تھے جھنڈ کے جھنڈ بالکل قریب، اور یہ پکڑ کے ان کو پھر بنا کے کھاتے تھے، بھونتے تھے، آگ لگاتے تھے. واللہ عالم بالصواب. اب یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس ایک ہی کھانے کو گزارا نہیں ہوتا ہمارا کہ روز ہی ہم بٹیرے کھائیں اور روز ہی ہم میٹھا کھائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تم یہ کرو فَادْعُوا، یہ طعام کھانے کے لیے، کھانا اور پینا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. طعام یعنی آپ کہتے ہیں نا کھانا، کھانے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کھانا کھاتے ہیں روٹی سالن کھاتے ہیں ساتھ پانی بھی پیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ باتیں سمجھیں. طعام ہم ایک ہی کھانے پہ ہر گزارا نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ایک ہی کھانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا، اب ہرگز نہیں برداشت ہوتا ہم سے کہ روز یہی بٹیرا کھائیں اور روز یہ میٹھا کھائیں. تو اب تم فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اب تو اپنے رب سے دعا کر. ربا کا کہتے تو اپنے رب سے دعا کر، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پروردگار سے دعا کرو، ہمارے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر، لیکن کس سے؟ تو اپنے رب سے. موسیٰ کو کہہ رہے ہیں بھی تو اپنے رب سے دعا کر. مطلب ایسا بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کا رب کوئی اور ہے اور ان کا بنی اسرائیل کا رب کوئی اور ہے، جیسے کہ انہوں نے بچڑا بنایا تھا. وہ گزشتہ سبق آپ کو سمجھنے چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ گزشتہ سبق آپ سمجھیں تو آپ کو یہ واقعہ سمجھ آئے گی. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اب تو اپنے رب سے دعا کر. یہ دال عین وا دعو، یہ دعوت سے ہے. اگر انسان کو بلائیں
تو دعوت ہوتی ہے، یعنی میں آپ کو دعو اگر فادعو آپ کے لیے کہتا ہوں تو دعوت ہوتی ہے، لیکن یہی اگر اللہ کے لیے ہو تو دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فادعو لنا ربک، اب تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، کیوں کیا دعا کر؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے زمین سے، اللہ کو دعا کر کہ اللہ نکالے ہمارے لیے زمین سے وہ جو وہ اگاتی ہے، یہ تنبت نبات سے، نباتات ہوتے ہیں نا پودے، اب وہ پودے مانگ رہے ہیں کہ تو اللہ سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے جو اگتی ہیں چیزیں وہ نکالے۔ اب کیا نکالے؟ یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے آپ بچوں کو؟ کیا نکالے؟ زمین سے اللہ سے کہے کہ ہمارے لیے وہ نکالے، کیا نکالے جی؟ من بقلھا، زمین سے سبزیاں، بقال سبزی فروش کو کہتے ہیں، اور بقل بے قاف لام بقل سبزی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو گروسری والے ہوتے ہیں اس کو بقال کہتے ہیں۔ وَكِسَائِهَا، وہ اب من بقلھا کہ اس میں زمین میں سے جو اس کی سبزیاں ہیں وہ نکالے۔ وَكِسَائِهَا، اور ککڑی، یہ ککڑی نہیں لکھا ہوا کہ مرغی نہیں سمجھ لینا، ککڑی، یہ کھیرا سمجھتے ہیں، تر، ایسی سبزی جس کا تنا نہیں ہوتا، یعنی تنا درخت کا ہوتا ہے اور یہ وہ جو بیل ٹائپ ہوتی ہیں سبزیاں، اور ککڑی یا کھیرا یا تر ٹائپ کی، تر اور کھیرا تو آپ سمجھتے ہیں نا بازار میں ہوتا ہے، اس طرح کی چیز گیہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گندم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی اس کے لیے سب ترجمہ والوں نے یہ لکھا ککڑی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ وہ کیا مانگ رہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سٹوری سمجھ آ رہی ہے بنی اسرائیل کی؟ موسیٰ کو کہا کہ یہ جو ایک ہی کھانا ہے، یہ بٹیرا اور یہ مٹھائی، یہ کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اللہ سے تم دعا کرو اپنے اللہ سے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں نکالے، کھیرے نکالے، گندم نکالے، وفومھا، اور اس کا جو لہسن ہے، تھوم سمجھتے ہیں، یہ ہماری زبان میں تھوم بھی کہتے ہیں پنجابی میں، یہ وہی فومھا اور تھوم، یہ لہسن نکالے، اس کا جو ہے وہ عدسہ، اور مسور کی دال دیکھیے، اس کی عدسہ کیوں کہا؟ عدسہ آپ دیکھتے ہیں جس کو جیسے دیکھتے ہیں، مسور کی دال کی شکل عدسے کی طرح ہی ہوتی ہے، اس کو عدسہ مسور کی دال، اب وہ پیلی ہو یا کالی ہو ڈھونڈ لینا۔ وبصلیھا، اور بصل پیاز کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ زمین سے ہمارے لیے سبزیاں نکالے، ان سبزیاں کیسی ہوں؟ وہ سبزیاں کھیرے ہوں، تر ہو، گیہوں ہو، لہسن ہو، مسور ہو، اور پیاز ہو۔ اب موسیٰ نے کہا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، عجیب احمق انسان ہو تم، مطلب یہ کہ تم کیا اس سے بدلنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو، ادنا خیر کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو، یعنی جو بہتر ہے، جو اللہ نے تمہیں بہترین چیزیں دی ہیں اس کے بدلے میں یہ بیکار، یہ حقیر چیز، بیکار نہیں، اللہ معاف کرے، خدا کی نعمتیں غلط اللہ نے نکل گیا کہ یعنی یہ حقیر، یہ ادنا، یہ چھوٹی چیزیں کمتر لینا چاہتے ہو، اللہ نے تو تمہارے لیے من اور سلوہ بھیجا ہے، تم وہ کہہ رہے ہو کہ اب اس کے بدلے یہ چاہیے، تو ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا اہبطوا، سب نکلو، اترو یہاں سے، یعنی کہ کسی بھی شہر کی طرف نکل جاؤ، یہاں جو اب رہ رہے ہو جس بستی میں ہو، اب یہاں تو نہیں ملے گا یہ میدان میں، اب تم ادھر کوئی بھی شہر میں، اہبطوا مثلا کسی شہر میں نکل جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ جو کچھ تم نے سوال کیا اس شہر میں تمہیں ملے گا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری سٹوری؟ موسیٰ انہوں نے جب مانگی، اللہ سے ڈیمانڈ کی کہ ہم یہ کہ کھانے پہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں کیا کیا چاہیے؟ یہ چیزیں چاہیے، تو موسیٰ نے کہا کہ تم اس کے بہتر کے بدلے میں ادنا چیز چاہتے ہو، اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ سارے اترو کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، تمہارا سوال جو تم نے کیا ہے۔ اب اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب ان کے اوپر محتاجی اور ذلت نے آ کے ان کو گھیر لیا، اب محتاجی اور ذلت نے گھیر لیا، ان پہ آ گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ ان جب پلٹے، ایسے پلٹے کہ اللہ کا غضب تھا ان کے اوپر۔ یہ کس لیے تھا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ جو اللہ کی آیات، جو اللہ کی نشانیاں تھی اس کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ اور انبیاء کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، اور انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے نبیوں
اب بنی اسرائیل نے بہت انبیاء قتل کیے، بہت نبی قتل، کہتے ہیں کہ ایک دن میں 70 نبی قتل کرتے تھے اور بڑے اطمینان سے پھر اپنی دکانیں جا کے کھولتے تھے، اپنے کاروبار کرتے تھے، ان کو ذرہ بھر خوف نہیں آتا تھا کہ ہم نے خدا کے نبی قتل کیے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ حد سے نکل چکے تھے، حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ جب انسان اس جگہ پہنچ جائے کہ وہ حد سے نکل جائے، جب انسان ساری حدیں کراس کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، سب رون دیتا ہے، وہ حق اور باطل کو رون دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ میں اچھا کر رہا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میں برا کر رہا ہوں یا میں اچھا عمل کر رہا ہوں۔ یہ تھی آج کی آیت کا خلاصہ جو آپ کو میں نے سمجھایا، اور امید انشاءاللہ کہ آپ اس کو مزید سمجھیں گے، گھر جا کے اس کی پریکٹس کریں گے۔ ایک دفعہ اس کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، پھر پڑھیں، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، مل کے پڑھیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العلي العظيم